السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دعوت کی بڑھتی ہوئی رفتار کو دیکھ کر قریش کے سرداروں کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور آئے دن اس نئی تحریک کو دبانے کے لیے نت نئی تدبیریں کھوجا کرتے تھے۔ چنانچہ اب انہوں نے ایک چال چلی کہ تمام قبیلے مل کر ایک معاہدہ کریں کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان بنی ہاشم سے نہ کوئی قرابت کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا اور نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا جب تک کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اب بنی ہاشم کے لیے دو ہی راستے، یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں یا پھر اس بائیکاٹ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں انہیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندانے بنی ہاشم کے ساتھ پہاڑ کے ایک درہ یعنی دونوں پہاڑیوں کے بیچ کے راستہ کو کہتے ہیں میں جا کر رہنے لگے۔ خاندانی طور پر بنی ہاشم کی جاگیر تھی۔ اس درے میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک بڑی سختی کی زندگی بسر کری۔ یہاں یہ لوگ کبھی کبھی پیڑوں کے پتے کھا کھا کر وقت گزارتے تھے۔ انتہا یہ ہے بھوک کی شدت سے سوکھا ہوا چمڑا تک ابال کر کھا گئے۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے تو قریش کے سخت دل ظالم سن کر خوش ہوتے تھے۔ کسی رحم دل کو ترس آ جاتا تو چھپا کر کچھ کھانے پینے کو بھیج دیتا تھا۔ جب لگاتار 3 سال تک بنی ہاشم نے استقامت کا ثبوت دیا تو پھر آخر ظالموں کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کر دیا اور خود انہی کی طرف سے معاہدے توڑنے کی تحریک شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک لوگوں کے دل نرم ہوتے گئے۔ ابو جہل اور اس کے خیال کے کچھ لوگ تو اڑے رہے لیکن آخر کار ان لوگوں کی زیادہ نہ چلی اور تقریباً 10 نبی کو یہ درے سے نکل آئے۔